سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو جو ہے خیر و عافیت سے رکھے اور ہر طرح کے سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا جو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب اہل ایمان کا، مسلمانوں کا حشر فرمائیں گے، تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور اس وقت جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی بھی روح اور جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگ جب وہاں جمع ہوں گے تو اس وقت جو اہل ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی جو رحمت ہوگی اور اللہ کا جو انعام ہوگا، وہ اس معاملات کو دیکھ کر، اس احسان کو دیکھ کر جو کافر ہیں، جو اللہ کو بھول چکے ہیں۔ کافر سے مراد ہمارا آپ جو ذہن میں لیے ہوئے ہیں وہ غلط الفاظ کے طور پر جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ٹکراتی ہے کہ کافر مطلب کہ جو ہے کٹر لوگ ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کافر کہتے ہیں جو ایک اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں، جو حقیقت سے منہ موڑ چکے ہیں اور وہ اپنی بنائی ہوئی بات، لوگوں کی بنائی ہوئی بات پر عمل کر بیٹھے ہیں اور حقیقی رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، تمام مخلوقات کا پالنہار اللہ ہے، تو وہ ساری چیز کا انکار کر بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کفر کرنے والے کہتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی آتا ہے کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہیں، نام کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اگر وہ نماز، مثال کے طور پر ہم سب کے اوپر نماز فرض ہے، ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کافر تو نہیں ہو سکتے، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ بھائی نماز کوئی چیز نہیں، کہ 14 پارے کی جب آپ آیت کھولیں گے، سورہ حجر کی آیت، تو آپ کو دوسری آیت جو ملے گی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں باقاعدہ اللہ نے کس قدر خوبصورت انداز میں کہا ہے، روبا کاش میں بھی مسلمان ہوتا، میرے ساتھ بھی اللہ کا اچھا معاملہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اہل عرب، جو مکہ کے لوگ جو انکار کر رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آج مسلمانوں کا مذاق اڑا لو، جو تمہیں کہنا ہے کہہ لو، کل کو جب اللہ کا احسان ہوگا ان کے اوپر، اللہ کی رحمتیں ہوگی، جنتیں ملیں گی اچھے عمل کرنے پہ، تو تمہاری بھی یہ چاہت ہوگی کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ پھر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دو، ان کو کھانے پینے دو، لطف اندوز ہونے دو، دنیا کی زندگی میں جو کر رہا کرنے دو، ویأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اچھا کرنے دو، ان کی جو امیدیں ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں جو چاہو کرو، جتنا چاہو گناہ کر لو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، ایک مرتبہ گنگا اسنان کر لو، یا پھر جو مسلمان ہے وہ یہ کہہ لے چلو توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ یہ کیفیت کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے، فسوف یعلمون، کیسا جملہ ہے کہ آپ ایک ایک قرآن کی آیت کی جب لفظ با لفظ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، یقین مانیے آپ کو اندر سے جھنجھوڑ دے گا، ایسا لگے گا کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور باقاعدہ آپس میں باتیں ہو رہی ہے، اور پھر اصلاح بھی ہوگی، ایسا لگا کوئی نصیحت کر رہا ہے ہمیں، اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اور واقعتاً قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ تو الفاظ کیا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے آج مسلمان پریشان ہیں، ہر طرف نہ کوئی شکوہ شکایت ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اور اہل جو کفر ہے، جو غیر مسلم ہے، تو وہ خوشحالی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ذرہم یاکلوا، چھوڑ دو اسے، کھانے پینے دو، ویتمتعوا، لطف اندوز ہونے دو، ویلہہم الامل، ارے امیدیں پال لینے دو، جو بھی چاہے کر لینے دو کہ ساتویں زندگی میں ملے گی تو یہ ہوگا یہ ہوگا، جیسے چاہو کرنے دو، فسوف یعلمون، ان کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جب اہل ایمان کو نجات دیں گے جہنم سے اور اسے جنت عطا فرمائیں گے،
ایک نہ ایک دن جو ہے ان کو جنت ملے گی، ہے گناہوں کی پاداش میں ان کو سزا تو بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا بھی ہمارا آپ جو ہے یہی امیدیں پال بیٹھے ہیں۔ آج کل بڑی تعداد میں آپ دیکھیں گے لوگ اسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ارے ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے، ارے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن انہیں اتنا خوف نہیں ہے کہ ہم جو اعمال بد کر رہے، برے اعمال ہم کر رہے ہیں، کہیں اس بنیاد پر اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو مثال کے طور پر اگر ہم اپنی انگلی دنیا کے آگ میں ڈال لیں تو ہم اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جہنم کی آگ جو 70 گنا بڑھ کے ہے، اس میں اگر اللہ مجھے ڈال دے تو ہم وہاں کس کو پکاریں گے؟ کون ہوگا جو بچائے گا؟ وہاں کی تپش اور وہاں کی گرمی، جو دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، جس کا فرش بھی، عرش بھی، ساری چیزیں آگ کی ہوں گی، وہاں پہ چھت بھی آگ کے ہوں گے، تو وہاں اس کیفیت کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو جو مسلمان بھی ہے اس کے اندر یہ امیدیں پلی ہوئی ہے کہ چلو ایک نہ ایک دن تو ہم جنت میں جائیں گے، ایسی ہمیشہ ان باتوں سے ہمیں گریز کرنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے اور مجھے جنت عطا فرمائے، ورنہ کوئی اگر قبر کے عذاب میں کوئی مبتلا ہو جائے گا تو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور یہ عذاب میں جو مبتلا ہو گیا تو اس کی تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو جائے گی۔ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی عذاب کیوں نہ ہو، یہ تصور نہ پالنا چاہیے کہ ایک نہ، ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں اور یہ امید رکھیں کہ ہم اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے ہم بغیر حساب و کتاب اللہ ہمیں جنت میں دے دے، ورنہ حساب و کتاب بھی اگر ہم سے شروع ہو جائے گا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری کیفیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہاں جو جنت میں نکالے، جہنم سے نکال کر اہل ایمان کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت جو ہے یہ کافر کہیں گے۔ آپ سورہ نبا اما پارا جب کھولیں گے، جو پہلی سورت ہے اس کی اخیر والی آیت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اللہ رب العالمین کس قدر ان کی باتوں کا نقل کیا جا رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت کو یہ لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی طلب کریں گے کہ میں بھی مسلمان ہوتا۔ دوسری طلب ان کی یہ ہوگی کہ چلو ہم تو اب دنیا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اب میرا معاملہ تو بالکل یہ ہو چکا ہے کہ ہم تو ساری چیز بھول بیٹھے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، دوبارہ کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، نہ جانے کیا کیا سورہ نازعات میں قرآن نے بار بار نقل کیا ہے، اور ایک جگہ تو ایسا نقل کیا ہے کہ یہ نبی جب انہیں خبر دیا کرتا تھا کہ دیکھو آخرت کی زندگی ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے، وہاں تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، تو اچھے اعمال پر دھیان دو، اچھے کام کرو، تو یہ چیز اس کو مذاق میں لیتے تھے، ان چیزوں کو مذاق میں اڑاتے تھے۔ اور قرآن نے جملہ جو استعمال کیا، آپ جب پڑھیں گے سورہ مومنون 18ویں پارے کی آیت، وہاں الفاظ ہے ہیہات ہیہات، 2 دفعہ آیا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ 2 دفعہ یہ الفاظ کیوں ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ یہ کافر کا جملہ نقل کیا گیا کہ کتنی شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، کتنی شدت کے ساتھ، ارے ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ جو نبی تم سے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، اچھے عمل کرو گے، اچھا کام کرو گے جنت ملے گی، ورنہ برے کام پہ تمہیں جہنم ملے گی، تمہاری پکڑ ہوگی، ارے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، لما توعدون، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سب ناممکن ہے۔ لیکن یہی لوگ جب کل آخرت میں دیکھیں گے واقعتاً جس چیز کو ہم جھٹلا رہے تھے، جس کا انکار کر بیٹھے تھے، آج تو اس کے برعکس ہے بالکل، ہمیں دوبارہ کی زندگی بھی ملی ہے، ہمارے سامنے تو جہنم کی چیخ و پکار ہے، جہنم کی آگ ہے، اور یہاں تو بالکل ایک حشر برپا ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بھائی ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اچھے کام کیے تھے، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، انعام و احسان کا معاملہ ہوگا، تو یہ تمنا کریں گے کہ اب تو میں مسلمان تو بنا نہیں تھا، ایمان والا تو تھا نہیں، تو مسلمان ہوتا تو کچھ ہمیں جو ہے سزا ملتی ہے، جنت میں تو جنت تو ایک نہ ایک دن جاتے، لیکن اب میرا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ پھر وہ جانوروں کو دیکھیں گے کہ جانوروں میں جو معاملہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والے نے کہ بے سینگ والے جانور کو بھی اگر مارا ہوگا تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، ایک دوسرے کو اس پر مسلط کر دیں گے اور پھر اس کو مٹی بنا دیں گے، یہ الفاظ ہے، مٹی کر دیں گے حدیث میں۔ تو یہ چاہت کریں گے کہ یار میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا کہ میں جہنم سے بچ جاتا اور مجھے جو ہے یہ جہنم کی آگ نہ ہوتی اور یہاں کے عذاب نہ ہوتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافر کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا کہ مجھے حساب و کتاب لیا جاتا اور مجھے مٹی بنا دیا جاتا ہے، میرے لیے کوئی عذاب نہ ہوتا، کوئی جہنم میں جانا نہیں ہوتا۔
تو یہ سارے تصورات اب آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر، کہ مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان والا بنایا، اور پھر قرآن دیا جو کہ ہر وقت ہر چیز کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ ایک ایک الفاظ میں قرآن جب آپ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو عربی جان کر پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک الفاظ میں اللہ کیسی کیسی رہنمائی کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے خیر خواہی پسند کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمارا آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ تو ہم لوگ کی ضمنی بات تھی۔ آج کا جو موضوع ہوا تھا، جو معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو معاشرے میں چل رہی ہے، اور یہ ہر ایک کے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے، جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اس کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہے، اسم ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو ہر ایک آدمی ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسا کرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ پالو۔ بدگمانی کے نتیجے میں جو نقصان ہوتے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو معاشرے میں ہے کہ بھائی نماز پڑھ لینا اصل کمال نہیں ہے، روزہ رکھ لینا اصل کمال نہیں ہے، حج کر لینا اصل کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ ہماری پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر جائے، کہ اگر ہم تنہائی میں ہیں تو یہاں تو کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، سوتے وقت کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اٹھتے وقت کوئی نماز نہیں، نماز کا ایک ٹائم فکس ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے، کہ آپ نے جو کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ قرآن نے باقاعدہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، ان کو اگر فالو کرو گے، ان کے مطابق، ان کے کہے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو سمجھو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہاری زندگی میں اطمینان آ جائے گا، اور کتنی بھی تکلیفیں ہوں گی تو تم اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب چیز آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کتاب ہے خطبات مدراس، یہ اتنی جامع کتاب ہے، میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے کئی سال پہلے سے سنے ہیں۔ اس کے اندر جو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، انہوں نے بڑی جامع کتاب لکھی ہے کہ یورپ کے اندر ایک مرتبہ بڑی تاریخی طور پر بہت بڑی قانون کی کتاب لکھی گئی تھی۔ وہ قانون کی کتاب اس لیے لکھی گئی تھی کہ دیکھو اب جو یورپ جو ہے ترقی کر گیا ہے، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو ایسا کرو کہ انسان کو جو ہے اب جو طریقہ بتایا جائے گا، جو اس کتاب کے اندر قانون، مثال کے طور پر ہمارے ملک میں قانون بنا، اس قانون کے مطابق ججز فیصلہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو ان کا یورپ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اب جو بھی زندگی گزاریں گے، چاہے مسلمان ہو، ہندو، کوئی بھی ہو، یہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اچھی زندگی گزارے گی۔ کتابوں کے اندر درج کر دیا گیا کہ فلاں فلاں طریقے میں کھانے میں یہ کرنا چاہیے، سونے کے وقت یہ کرنا چاہیے، تجارت ایسے کرو، معاملات ایسے کرو، یہ لکھ دیا گیا، لکھی صورت میں ملا۔ ہوا یہ کہ چند سالوں کے بعد وہ کتاب جو ہے ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ بالکل کچڑے کا ڈھیر بن گیا وہ کتاب۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یورپ کی تاریخ میں ایسا معاملہ ہوا کہ اتنی شان سے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اتنے شان کے ساتھ اس کتاب کا جو ہے انٹروڈکشن بھی کرایا گیا لوگوں کے سامنے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، لیکن آج یہی کتاب جو ہے بالکل اس کو جو ہے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ معلوم چلا کہ اس کو جو لکھنے والے تھے وہ عام طور پر وہ چیز فالو نہیں کر رہے تھے جس چیز کو اس نے کتاب میں لکھا تھا، وہ چیز بتا ہی نہیں رہے تھے، ان کی زندگی میں وہ چیز تھی ہی نہیں، تجارت وہ کرنے والے نہیں، معاملات اس کے اچھے نہیں، صرف کتابی بات رہ گئی تھی، کتابوں میں درج کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے، اگر آپ نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے تو آپ نے پہلے سچا بن کر دکھایا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ سے رکنے کی تعلیم دی ہے تو جھوٹ سے رک کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ نے حیا کی، جیسے حیا کی تعلیم دی ہے تو حیا کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی ہے تو بھلائی کر کے دکھایا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی دعوت دی ہے تو نقصان نہ پہنچا کر کے دکھایا ہے۔ غرض کے ہر میدان میں
ہر چیز میں آپ کی رہنمائی موجود ہے، اور آپ نے پہلے وہ کر کے دکھایا ہے، تب جا کر کے آج تک 1400 سال ہو چکا ہے، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتابوں کی تو رونق بنی ہے، آپ کی جو سیرت ہے وہ تمام مسلمانوں کی زندگی میں، جو جس مسلمانوں کی زندگی میں آئی ہے، وہ دنیا کے اندر چمکا ہے، چاند کی طرح چمکا ہے۔ اور پھر صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے صحابہ نے جو ہے، صحابہ کی زندگی میں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ گئی تھی، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر کس طرح عمل کر رہے تھے۔ تو وہی صحابہ جو ایک مرتبہ ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جب پہلا قافلہ ہندوستان آیا تھا، تجارتی غرض سے آئے تھے مسلمان، جو صحابہ کی جو جماعت آئی تھی، تو وہ یہاں پر آنے کے بعد جو بہت سارے یہاں خرافات ہو رہے تھے، بیمانیاں، اور پھر تجارت کے اندر جو ہے ناپ تول میں کمی، بہت ساری اخلاقی خرابیاں تھی۔ تو یہ مسلمان جب تجارت کر رہے تھے تو یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کر رہے تھے، کیوں کہ ایمانداری کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اور ایماندار بن کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے کہ ایمانداری کیسی ہونی چاہیے، ایماندار کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس ایمانداری پر، اس اخلاق کی بنیاد پر، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی بنیاد پر، انصاف کے تقاضوں پر یہاں کے لوگ اس کو قبول کر لیے، اور کہا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو بالکل آج تک کے جو ہے ایسی چیز لوگوں کے اندر تو یہ چیزیں نہیں دیکھی گئی تھی، کہ لوگ تو جھوٹ بول رہے تھے، لوگوں کے اندر دغابازی تھی، لوگ دھوکہ دے رہے تھے، تجارت میں تھپ کر رہے تھے، تو ساری خرابیاں تھی، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تب جا کر کے لوگوں نے اسلام کو پہچانا تھا، اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے معاملات اتنے اچھے ہیں، اس قدر جو ہے ان کے جو ہے اخلاق ایسے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر یہی چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی ہر زندگی کو جب دیکھیں گے، ہر چیز میں رہنمائی موجود ہے، کس قدر آپ نے پہلے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ آپ جو ہے بالکل روزہ کی دعوت دیے تو روزہ رکھ کر دکھایا، نماز کی دعوت دی، نماز پڑھ کے دکھایا، تہجد کی دعوت دی تو تہجد پڑھ کے دکھایا ہے، میدان جنگ میں نکلنے کی دعوت دی تو میدان جنگ میں نکل کر دکھایا ہے۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا، کیونکہ اگر ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت میں، زندگی میں رہنمائی ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی زندگی تلاش کر رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے پریشان ہو جائیں گے، اور ہر طرف سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرا، پہلا تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن میں جو رہنمائی موجود ہے اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ تو آج کا جو حدیث پڑھے تھے اس کا اصل معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایاکم والظن۔ آج کا ایک درس کے طور پر یہ بات لے لیجئے، باتیں الحمدللہ بہت ہو گئی ہے، تو درس کے طور پر آپ یہ بات لے لیجئے کہ اللہ نے کہا ایاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ جو بدگمانیاں ہیں، یہ بدگمانی جو ہے بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو ان چیزوں اس سے بچنا چاہیے ہمیں آپ کو۔ اور فرمایا کہ دیکھو آپس میں نہ حسد کرو، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی جو ہے جاسوسی نہ کرو۔ آج میرا جمعہ کا اصل بیان اسی حدیث کی بنیاد پر ہوا تھا کہ آج کل جو ہے کس قدر مدارس کے ماحول کو دیکھ لیجئے، مساجد کے ماحول کو دیکھ لیجئے، گھریلو ماحول کو دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کے معاملات کو دیکھ لیجئے، ماں بیٹے کے معاملات کو دیکھ لیجئے، ہر آدمی بدگمانی میں ہے۔ کسی سے کوئی خبر مل گئی، اس کے پیچھے لگ گئے، ٹوہ میں لگے ہوئے، کہہ رہے میرے خلاف تو فلاں آدمی یہ کہہ رہا۔ حقیقت سے باخبر ہونا نہیں چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر شوہر کو بیوی سے، بیوی کے شوہر کے متعلق کوئی بات سننے کو ملے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر اس کی تحقیق کی جاتی، تجسس نہ کیا جاتا، جاسوسی نہ کی جاتی، ٹوہ میں نہ لگا جاتا۔ اور اس ٹوہ میں لگنے سے، جاسوسی کرنے کی بنیاد پر نفرت آتی ہے، نفرت کی بنیاد پر بغض آتا ہے، بغض کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب آتی ہے تو ایک گھر میں دو بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہی بھائی جو ایک پلیٹ میں کھاتا ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ بدگمانی کی وجہ سے ایک پلیٹ میں کھانا تو دور کی بات، ایک گھر میں نہیں رہتا ہے، اپنے اپنے گھروں کو علیحدہ کر لیتا ہے، شوہر بیوی سے الگ، بیوی شوہر سے الگ ہو جاتے ہیں،
اور پھر اسی طرح سے عوام جو ہے امام سے کٹ جاتے ہیں، امام عوام سے کٹ جاتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار اپنے استاد سے کٹ جاتے ہیں، استاد اپنے بڑوں سے کٹ جاتے ہیں، اسی طرح ایک ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹ سے کٹ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے، صرف اسی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر۔ تو ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بڑی خرابی ہے، اور ان خرابیوں پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے دوسرے کی بات سن کر کے اپنے اندر نفرت پالے ہوا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اخیر میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دوں کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے بات یہ کہ اگر ہمارے متعلق کوئی ہم سے کوئی کچھ کہنے آ رہا ہے، کہ مثال کے طور پر ہم امام ہیں مسجد کے، اب ہمیں کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی امام صاحب جو ہے بڑے خراب آدمی ہیں، امام صاحب جو ہے نماز نہیں پڑھتے، امام صاحب سنت نہیں پڑھتے، امام صاحب فلاں چیز نہیں کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس شخص سے جا کے پوچھیں جو میرے خلاف میرے لیے یہ سب باتیں بول رہا ہے۔ اگر ہم جا کے بولیں گے اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہے یہ معلوم چل جائے یا عوام کو معلوم چلے کہ بھائی عوام کو یہ معلوم چلے کہ امام صاحب ایسے ہیں، تو عوام کو چاہیے، مقتدی کو چاہیے کہ امام سے باقاعدہ ملے، آپس میں مل کر کے اس معاملات کو ختم کرے۔ نفرت کی بنیاد رہے گی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو نظر گھما لیں گے، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا دیں گے، اور یہی چیزیں جو ہے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو چند صحابہ نے یہ کہا تھا کہ اما تم اتنے دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، کتنا اچھا ہوتا کہ تم مسجد کے قریب اپنا گھر بنا لو، مسجد کے قریب اپنا گھر بنا لو، یہیں پہ پاس میں رہو گے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تم تو مسجد کے قریب گھر بنانے کی بات کر رہے ہو، ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہو۔ یہ الفاظ دیکھیے کتنا وہ بڑا الفاظ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ایسا پنپ گیا کہ کہا کہ یہ تو پکا منافق آدمی ہے، یہ اتنا بڑا منافق ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر تو مسجد کے پاس تو دور کی بات، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب میرا گھر ہو۔ بس یہ باتیں ہونی تھی کہ لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص نمازی ہونے کے باوجود منافق ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے، وہ دور بھاگتا ہے۔ ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو لے کر کے نکلے اور گئے وہاں پر، اور پوچھا اس صحابی سے کہ کیا بات ہے، تم نے ایسی باتیں کہی تھی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تحقیق نہیں کیا، پوری حقیقت کو نہیں جانا، چند بات کو لے کر کے ایسا پھیلا دیا کہ مجھے منافقوں میں شامل کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ آپ نے کہا تھا کہ جس کا گھر جتنا دور ہوگا اور وہ جو پیدل آئے گا تو جتنے قدم وہ مسجد تک آئے گا ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کل آخرت میں لوگ ایک نیکی کو ترپیں گے تو میرے جو اتنے قدم ہوں گے اس قدم کی بنیاد پر مجھے کتنی نیکی مل جائے گی؟ تو میرے لیے آخرت میں تو بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، لیکن لوگوں نے حقیقت کو نہیں جانا، اس کو منافق بنا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو جانتے تھے، پھر اس بات کو گلے شکوے کو ختم کرتے تھے۔ آج ہم سب کے اندر مسجدوں میں جو خرافات اور مسجدوں میں جو خرابیاں ہیں وہ اصل اسی بنیاد پر ہے، صرف بدگمانی کی بنیاد پر مسجد کا ماحول خراب ہے، مدرسے کا ماحول خراب ہے، اور پھر لوگ نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن سکون حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھے، اور جو پیغامات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور خاص کر کے جو قرآن پڑھیے، قرآن کے ایک الفاظ کے بھی اگر معنی معلوم ہو، اس کے اندر جو پیغام ہے، تو اپنے اندر اس کو جو ہے بالکل اپنے عملی زندگی میں اس کو لائیے، تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ٹھیک، یہ کون؟ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ اچھا مہتاب بھائی نکل گئے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین یہ تھا، بیان تھا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ فرائیڈے میں پھر سے انشاءاللہ وقت دیں گے اپنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ آج مفتی صاحب 25 منٹس کا ہی وقت رکھے تھے، تو جی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا۔ اور انشاءاللہ پھر اگر کسی کا کچھ سوال ہو مفتی صاحب کے لیے تو کیا مفتی صاحب پوچھ سکتے ہیں؟ آپ مولانا صاحب پوچھ سکتے ہیں کیا آپ جو ہے انشاءاللہ، کیونکہ اب جو ہے وہ 3 بج گیا ہے، اگر ہاں 1-2 منٹ میں اگر کوئی سوالات ہوں ایسے جو اہم ہوں تو پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو یہ بدگمانی کا جو ٹاپک ہاں تھا ہاں اس کے اس سے متعلق کوئی ہے ریلیٹڈ تو اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔
اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو مفتی صاحب بدگمانی میں کیا شامل ہے کہ میرے دل میں آئے ہی نہ یا پھر ہم اس کو مان نہیں، لیں، یہ بدگمانی ہے؟ یہ اصل میں بدگمانی یہ انسانی فطرت ہے، یہ تو آئے گی، ایسا نہیں جی ہے کہ یہ نہیں ہوگی، یہ تو آئے گی آپ کے اندر، لیکن اس بدگمانی کو آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اچھے گمان میں تبدیل کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سوال کا جو جواب ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اعتکافی کے حالت میں آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ملنے کے لیے آئی تھی، تو رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں جب مل کر کے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسجد سے نکل کر اسے تھوڑے دور جو ہے رخصتی کے طور پر آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، جا رہے تھے، اندھیرا کا وقت ہے، دو انصاری صحابی تھے مسلمان، تو وہ یہ رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور یہ کون سی خاتون ہے جس کے ساتھ رات میں کھڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان تو اتنا تازہ تھا تو وہ تو کچھ الگ سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑ گئی کہ یہ دو صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ میری زوجہ محترمہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو شک ہے، اس کو بدگمانی ہو رہی ہے، تو بلایا اسی وقت، کہا ادھر ادھر آؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے کچھ پوچھا نہیں، آپ نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ یہ مجھ سے، یہ مجھے اپنی صفائی دے رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ انسان کے رگوں کے اندر شیطان جو ہے گھس جاتا ہے، اور یہ بدگمانی جو ہے بہت جلدی جو ہے، بدگمانی ایسی چیز ہے کہ شیطان بہت جلدی اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر دوریاں پیدا کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، امام کو مقتدی سے، مقتدی کو امام سے، اور ہر ایک اعتبار سے یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے یہ چیز سوچتا، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز آ ہی جاتی تمہارے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف کوئی غلط سوچ رہے ہیں تو پہلے تو یہ ہو کہ اس سے جا کے ملے، اگر ہمیں کوئی بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ فلاں صاحب ایسے سے کہہ رہے تو اس سے جا کر کے ملے، بدگمانی تو آئے گی، ہونا یہ چاہیے کہ اس کو ہم اچھے گمان کے ساتھ بدلے جس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ میں ان کا ایک مرید بھی تھا، وہ جب سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کشتی پہ کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے آپس میں بیٹھ کر موج مستی کر رہے ہیں، ان کے مرید نے کہا کہ حضرت آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ یہ آدمی زمین کو تو گندا کیا ہی ہے، یہ تو کشتی پر بیٹھ کر سمندروں میں بھی جو ہے نا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، بد دعا کیجئے کہ غرق ہو جائے۔ تو وہ اللہ والے نے کہا کہ ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی کتنا پرسکون آپ نے رکھا ہے، یا اللہ اس کی آخرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ یہ الفاظ بد دعا کے بجائے دعا نکل رہی ہے۔ کہنے لگے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے جتنی بھی لڑکیاں اس کشتی میں سوار تھی اور وہ نوجوان، سب کو اللہ نے ایمان والا بنا دیا اس دعا کی بنیاد پر۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ کسی کے خلاف بدگمانی سنتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، لڑائیاں کی بنیاد پر حسد رکھتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر بہت زیادہ جو ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مولانا صاحب۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ٹھیک، اگلے انشاءاللہ سنڈے کو تو درس قرآن ہوگا، تو جی سارے لوگ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اگلے فرائیڈے کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، السلام السلام علیکم۔ علیکم۔